الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نکاح میں کی جانے والی غلطیاں اور رسمیں، لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ہر چیز سنت کے مطابق ہماری ہونی چاہیے۔ جو بھی ہمارے طریقے ہیں عبادت کے، کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں تو اصل ہمیں سنت کو ترجیح دینی چاہیے، سنت کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ اور اس میں ایک اصولی بات یہ ہے کہ نکاح کے اندر جو رسمیں ہیں یا رسم و رواج ہیں، ہر کسی کے اپنے اپنے، اس میں اصل چیز تو یہی ہے کہ یہ کام مباح ہے۔ جتنی بھی رسمیں ہیں، اصل اس میں مسئلہ یہ کہ یہ مباح چیزیں ہیں جب تک حرام کی کوئی دلیل نہ پائی جائے۔ اس میں رسم و رواج جتنے بھی ہیں یہ جائز ہوں گے جب تک حرام کی کوئی دلیل نہ پائی جائے، مطلب کہ رسم و رواج شریعت کی کوئی دائرے میں ہوں، ان کی کوئی مخالفت نہ ہو رہی ہو شریعت کی۔ اگر شریعت کی مخالفت ہو تو پھر ہم روکیں گے، شریعت اس کو روکے گی، پھر وہ رسم و رواج جائز نہیں ہے۔ دوسرا، ہر علاقے کے اپنے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں، رسمیں ہوتے ہیں شادی کے اوپر، اور شریعت سے نہ ٹکرائیں رسم و رواج تو پھر ٹھیک ہے۔ اب اس میں مسئلہ کہ ہمارے ہاں تو شادیوں میں بے پردگی ہوتی ہے، تو یہ ہم کہیں گے یہ کوئی رسم ایسی ہے تو اس میں ہم کہیں گے یہ جائز نہیں ہے، یہ منگنی کی رسم بے پردگی ہو رہی ہے، مرد عورتوں کا اختلاط ہے، تو ریاکاری ہو رہی ہے اس میں، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ پھر جائز نہیں ہے، کیونکہ آج کل شادیوں میں بڑی بے حیائی ہوتی ہے۔ ہماری شریعت میں خوشیاں منانے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، ہم خوشی اس موقع پر ہم اکثر بے قابو ہو جاتے ہیں، اپنے من ماننے طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا، مرد اور عورت کا اختلاط ہوتا ہے، مرد اور عورت کا بے پردگی ہوتی ہے، بلکہ عورت دیکھیں، عورت مر بھی جائے نا تو اس کا بھی پردہ ہے، تو زندگی میں پردہ کتنا اس کا بدرجہ اولیٰ ہوگا مسئلہ کہ عورت فوت ہو جاتی ہے پھر بھی ہم اس کا پردہ کا خیال رکھتے ہیں، تو زندگی میں ہمیں اس کا اور زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مرد عورت اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی زینت نہ کریں، زینت نہ دکھائیں۔ تو شادیوں میں کیا ہوتا ہے؟ زینت والی چیزیں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں، زینت کی جا رہی ہوتی ہے، واضح بے پردگی ہوتی ہے، اس طرح کے بے حیائی کے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو بے پردگی شادی بیاہ پر جو ہوتی ہے، آپ دیکھیں دوسرے موقعوں پر اتنی نہیں ہوتی۔ حیرانگی کا مسئلہ یہ ہے کہ ان مردوں پر جن کے گھر خواتین ہوتی ہیں، ان مردوں یہ جو مرد ہیں یہ اکثر اس مسئلے میں خاموش ہیں، مرد خاموش ہیں، عورتیں تو چلے کر رہی ہیں، غلط بات ہے، مرد بھی اس میں خاموش ہیں، جو غلطیاں کر رہی ہیں شادیوں کے اوپر بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، رسمیں جو ایسی بنائی جا رہی ہیں، عورتیں ایسے کام کر رہی ہوتی ہیں جو بالکل غیر شرعی ہیں، اور مرد اس مسئلے میں خاموش ہیں۔ یہ بڑا ایک عجیب مسئلہ ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ جو مرد ہیں ان کی غیرت کیسی غیرت ہوتی ہے، ان کی غیرت کیسی غیرت ہے کہ یہ ان کو منع کیوں نہیں کرتے۔ دوسرا، ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے، مرد عورت آپ پہ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی بے غیرتی کی سمجھ لیں انتہا ہے۔ جب انسان کی دیکھیں غیرت مر جائے نا تو پھر انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کی جو حیا وہ ختم ہو جاتی ہے جب اس کے اندر غیرت نہیں رہتی، پھر وہ نیکی بدی کی اس کے اندر پہچان نہیں رہتی۔ تو یہ چیز ہے کہ اس کو بدی برائی نہیں لگتی، بے پردگی یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، غیرت جب مر جائے تو پھر انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، یہ چیز اس کو بری نہیں لگتی، بے پردگی کا جو معاملہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا آدمی جس میں غیرت نہ ہو وہ دیوس ہے، اس کو دیوس کہا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایسے آدمی کو جس میں غیرت نہ ہو دیوس کہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جن میں دیوسی کی شکل پائی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جن پر جنت حرام ہے۔ حرام سے مراد یہ ہے کہ یا تو ہمیشہ ہی حرام ہوتی ہے تو یا وقتی حرام ہوتی ہے، بعد میں انسان جنت میں چلا جاتا ہے، لیکن جنت حرام ہے، مثلا کثرت سے شراب پینے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ تیسرا، نبی علیہ السلام فرمایا دیوس، جس کی غیرت ختم ہو جائے۔ تو دیوس کیا ہے؟ جو اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کو بغیر پردہ مردوں کے سامنے جاتے دیکھتا ہے اور اس کی غیرت نہیں، اس چیز کو اس کی غیرت ختم ہو جاتی ہے اور اس کو منع نہیں کرتا۔
اپنے اہل حال میں برائی دیکھے اور خاموش رہے، ایسے آدمی پر جنت حرام ہے۔ تو اسی طرح دولہے کے سامنے کوئی بھی عورتوں کے سامنے آنا جائز نہیں ہے۔ دولہا بیوی کے علاوہ سب کا آنا حرام ہے، صرف بیوی، یہ نہیں کہ بیوی کی بہنیں آ رہی ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ پانی پلایا جاتا ہے، دودھ پلانے کے جب پلایا جاتا ہے ہنس ہنس کے، عجیب برکتیں ہوتی ہے۔ یہ حیرانگی ایسے لوگوں کی کہ ان کی مردوں کی غیرت کہاں پہ مر گئی ہے کہ وہ اس چیز کو سوچتے ہی نہیں۔ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، صرف شادی کے موقع پر ہی نہیں، ہر موقع پر ہمارے اندر غیرت ہونی چاہیے۔ شادی جیسے خوشیوں کے موقع پر اس طرح کی بے حیائی، بے غیرتی عورتیں بن سنور کے آتی ہیں، شاید شوہروں کے سامنے بھی عورتیں کبھی اس طرح نہ بنی سنوری ہوں جس طرح شادیوں پہ جا رہی ہیں، بازاروں میں جا رہی ہیں۔ کتنی بڑی یہ کہ بغیرتی کا یہ عمل ہے۔ شادی جیسے سنت مبارک عمل میں ہم کیا کیا کام کر رہے ہیں۔ شادی سنت کے مطابق کریں، دولہے کے سامنے صرف ساس اور بیوی اس کی آ سکتی ہے، باقی عورتوں کا آنا شادیوں کے موقع پر دولہوں کے سامنے حرام ہے۔